رحان صاحب بالکل عبرت کا نشان بنانا چاہیے. آج پاکستان میں بھی سیاسی حوالے سے بہت بڑا دن تھا. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو ہے بتایا کہ ہم ابھی بھی مقبول جماعت ہیں اور ہمارے جو باتیں ہو رہی تھیں کہ بڑے فارورڈ بلاک ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے جو ہیں بلاکس بنے ہوئے ہیں, تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا. ایک تو اپوزیشن کیوں پیچھے ہٹ گئی, آج کیوں انتخاب میں حصہ نہیں لیا, واک آؤٹ کر گئے. دوسرا, آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے یا عدالت سے کچھ مختلف فیصلہ آ سکتے ہو؟ سہیل آفریدی ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. ایک بات آپ سے جو بھی فیصلہ بھی آ جائے کیا ہوگا, عدالت میکسیمم یہ کہہ دے گی نا کہ جناب یہ غیر آئینی الیکشن ہوا ہے, آپ دوبارہ الیکشن کر لیں. جب وہاں پہ آپ اگر میں 1% کہتا ہوں, جب آپ وہاں پر علی امین گنڈا پور خود سہیل آفریدی کو ووٹ ڈال رہے ہیں, وہ کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, وہ تصدیق کر رہا ہے. اور سپیکر کا بھی ایک اختیار ہے, سپیکر کی بھی ایک رولنگ ہے جس کو عدالت مانتی ہے. دیکھیں یہ ایک تو بڑی حقیقت ہے نا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ اچانک سے آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آ کے سائن چیک کرو. 2 عدد سائن چل رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کنڈی صاحب کو اس میں ڈیفرنس نظر آ رہا تھا. کچھ نہیں آ رہا تھا. یہی کنڈی صاحب تھے جو کہتے تھے جناب علی امین گنڈا پور تیار ہو جائے, اس کو فارغ کرنا چاہیے. اب کیا ہوا؟ محبت ہے ان کی, کچھ عرصہ کام کیا ساتھ, محبت پیدا ہو گئی ہے. محبت ان کے پاس بہت ہے. محبت نہیں ہے, جو بات حقیقت ہے اسے ماننا ہے. دیکھیں 3-4 لوگوں کو تو اس پہ استعفے دے دینے چاہیے. اچھا, کن کو؟ مولانا صاحب کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے, جنہوں نے کہا, جن کے لوگوں نے بھی کہا کہ جناب یہاں پر اتنے باغی لوگ ہیں. عطا تارڑ صاحب کو سوچنا چاہیے, مسلم لیگ نون کے لوگوں کو سوچنا چاہیے, ان کو بھی اس پہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کنڈی صاحب جن کا ہر تیسرے دن یہ ہوتا تھا کہ جناب ہو گیا پورا, صاحب لگ گئے, سارا کچھ ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کنڈی صاحب نے گزشتہ رات وہ ایک نوٹس جاری کر کے نا پیپلز پارٹی کی سیاسی قبر کھود دی ہے کے پی کے میں. اچھا, کہ وہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ جو جمہوریت کی چیمپئن ہے, 73 کے آئین کی آزار ہے, ٹھیک ہے, کہ بڑی سمپل سی بات ہے, بڑی سمپل سی. یار اتنی محبت ہے بقول آپ کے, ایک فون کرتے. وہ تو چائے پہ بلا رہے ہیں بدھ کو. سر بدھ تک کون جاتا؟ ایک صوبے کو خالی چھوڑ دیں گے آپ؟ ایک صوبے کو آپ لاوارث چھوڑ دیں گے جس میں دہشت گردی ہے؟ پہلے ہی بہت مسائل ہے. مقصد بڑا سمپل سے ہے. جمعیت علماء اسلام کی طرف سے امیدوار کون تھا؟ لطف الرحمان صاحب تھے. کس کے بھائی ہیں وہ؟ کس کے بھائی ہیں صاحب؟ مولانا صاحب کے بھائی ہیں نا. اچھا, مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں نا. مسلم لیگ نون کا امیدوار کس سیاسی خاندان ہے وہ بھی پتہ ہے. پیپلز پارٹی کا امیدوار کس طرح تگڑا مالدار کس خاندان سے وہ بھی پتہ ہے. یار اگر ایک ورکر آ گیا تو وہ الیکشن لڑے. دیکھیں آپ کے پاس آپ نے پورا ٹیل لگایا, ووٹ نہیں ہوئے, تو اب آپ الیکشن تو لڑے نا. 3 دن بعد بھی تو الیکشن لڑنا ہے نا. ایسا کیا فرق پڑ لڑنا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. 5 دن بعد بھی تو الیکشن لڑنا ہے نا, وہ ریت نہ ڈالیں. جی ٹھیک ہے. افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر اب کوئی بھی ایڈونچر ہوا تو اس طرح سے نہیں چھوڑا جائے گا. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وار میں باقاعدہ راہ کا ایک کمانڈر مارا گیا جو زری خان کے نام سے وہاں پہ رہ رہا تھا, جو ٹریننگ کیمپ چلاتا تھا اور بڑے اہم ترین حکومتی حلقوں کے قریب بھی تھا, جس کو اب بھارت کے اندر بھی ان کے میڈیا مان چکا ہے. اب بات یہ ہے کہ افغانستان تم اس کو کہتے ہیں, میں اس کو طالبستان کہتے ہیں. وہ ایک اسلامی جمہوریہ افغانستان کا ختم ہو چکا ہے. اس میں وہ جو اتنی زیادہ اپنے آپ کو اسلامی کہتے تھے اور ہم انہیں سمجھتے بھی تھے, اور جس شخص کو یہ نہیں علم یا جس شخص کو یہ نہیں قدر کہ پاکستان جس نے ان کے 40 لاکھ لوگوں کو مہمان بنا کے رکھا, اپنے ہر چیز میں حصے داری دی, اس پاکستان کے اندر عزت دی, احترام دیا, اور جب ان پر مشکل وقت آیا تو پاکستان نے ان کے لیے کیا نہ کیا. کیا رشیا وار جب وہاں پہ شروع ہوئی کیا پاکستان نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا امریکہ کی وار میں پاکستان نے ساتھ نہیں دیا؟ ان کا کس مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا؟ ان کی ٹریڈ سے لے کر ہر چیز میں آپ دیکھ لیں پاکستان نے ساتھ دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری پیٹھ میں ایک چھرا گھونپا. انہوں نے بھارت جا کے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ایک اعلیٰ کار نہیں, ایک سہولت کار نہیں, بلکہ پارٹنر ہیں. جی بالکل. اور انہوں نے پارٹنر بن کے دکھایا انڈیا کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی شہادتیں
وہ تو اس تاریخ سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی، لیکن ابھی ان کو نصیحت دینی ہوگی، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو شخص بھی ان کا سہولت کار ہے، چاہے اس کا کسی پارٹی سے بھی تعلق، ہاں کوئی بھی ہے، ہمیں اس کے خلاف بالکل سٹینڈ لینا ہوگا، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اب بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، کیا اب بھی ان کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے؟ جب انڈیا کا قونصلیٹ وہاں پہ کھلنے لگا ہے، سفارت خانہ کھلنے لگا ہے، جب وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ امن معاہدہ ہو گیا، سربراہان نے دستخط بھی کر دیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پر موجود تھے، امیر قطر بھی وہاں پر موجود تھے، ہم نے سعودی عرب کا وفد بھی وہاں پر دیکھا، دیگر مسلم ممالک اور عرب ممالک کا وفد بھی وہاں پر دیکھا۔ آپ ذاتی حیثیت میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا ایک سوال ہے، کیا واقعی امن ہوگا؟ دیکھیں، بالکل امن نہیں ہوگا۔ جب منصف بیٹھ کے کہے کہ میں نے جدید ترین اسلحہ اور بہترین سپورٹ اسرائیل کو دی، جب منصف بیٹھ کے وہاں پر یہ بات ایک دفعہ بھی نہ کرے کہ غزہ میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، جب منصف بیٹھ کے وہاں پر ایک دفعہ بھی یہ بات نہ کرے کہ اتنا ظلم وہاں پہ ہوا ہے، اتنی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، اتنے لوگ بھوک سے مر گئے ہیں، اور صرف یہ کہیں کہ جناب حماس جو ہے وہ خطرناک تھی، ہم اسے ختم کر رہے ہیں، اور یہ کہے کہ جناب ایران جو ہے اس کی ہم نے ایٹمی تصنیفات جو تھی وہ ختم کر دیں، اور یہ کہے، بات یہ ہے منصف کا کام ہوتا ہے، چودھری جسے ہم کہتے ہیں، سالس جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ غزہ کی لڑائی کیوں تھی، بنیاد کیا تھی؟ وہ تھی ہمارے قبلہ اول، ہم کس لیے لڑ رہے ہیں، مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا قبلہ اول ملنا چاہیے۔ اگر اس معاہدے میں اس قبلہ اول کا ذکر نہیں ہے، اگر وہ اس معاہدے میں اس قبلہ اول کو یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی وہاں اجازت نہیں، عبادت کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر میں نہیں مانتا۔ اچھا، اس پہ ایک موقف ہے نا جو بہت زیادہ، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوالات جنم لیتے ہیں، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب فلسطین کو اور حماس کو اختلاف نہیں ہے تو بھائی پھر آپ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، ثاقب صاحب ہوں، یا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کیوں نہ ہو، تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے جب ان دونوں فریقین کو منظور ہے؟ تو اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ قبلہ اول صرف ان دونوں فریقین کا ہے؟ بالکل، یہ ہم سب کا ذاتی حیثیت میں ہم سب کا ہے نا۔ میں حرمین شریفین کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، کیوں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو کوئی حکومت کا معاہدہ ہو یا نہ ہو، ہم تو اپنی جان بھی اس کے لیے دے دیں گے، ذاتی ذمہ داری ہے ہماری، ٹھیک ہے، یہ فرض بھی ہم پہ، اور یہ اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت بھی کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ بالکل، لیکن قتل کی بھی جب صلح ہوتی ہے تو قصاص دیا جاتا ہے۔ قصاص کیا دیا گیا؟ یہ آپ آج سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میں آج سے ٹھیک 8 دن بعد اگلی پیر کو ہم پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے، اگر زندگی رہی، کہ یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے، جس پر آج سائن ہو گئے ہیں، اور جس پر ہم میں سے کوئی نہیں بول رہا، لیکن اسرائیل کے اندر ایک پارلیمنٹیرین بول پڑا، تکلیف تو پھر ان کو بھی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو ہم نہیں فرق پڑتا، وہ کہتے ہیں جی چاپلوسی اس طرح پارلیمان میں کی گئی ہے صدر ٹرمپ کی، تو یہ پارلیمان چاپلوسی کے لیے نہیں ہے، یہ وہ ایمن اود جو ہیں، مجھے ایک سمپل سی، اس سے پہلے اسرائیل جب معاہدے کی بات ہوئی تھی تو اسرائیل کے اندر سے کیا آوازیں اٹھی تھی پارلیمنٹ کے اندر سے، کہ اگر آپ نے یہ معاہدہ کیا تو ہم حکومت ختم کر دیں گے۔ یاد ہے آپ کو؟ جی جی، ٹرمپ صاحب کو انہیں منانے کے لیے آنا پڑا۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ 150 دفعہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم بمباری نہیں کریں گے، ہاں جی، ایسے ہوئی بمباری، لوگ شہید ہوئے، یہ کوئی پہلی جنگ بندی بھی نہیں ہے ویسے، نہ یہ پہلی جنگ بندی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا دیکھتے جائیں جی، ہم تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت بتائے گا، یہ وقت بتائے گا، ایک ہفتہ، ایک سے زیادہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا، اچھا، یعنی ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ، یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور یہ باقی چیزیں کیا ہے۔ صحیح ہے۔